السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے ایک بریکنگ نیوز لے کر آیا ہوں۔ قرآن شریف یا کلام اللہ کے کچھ حرف یا حروف کو لوگوں نے تبدیل کر دیا ہے اور انجانے میں ہی کیا ہے لیکن کر دیا ہے، تو اس لیے مجھے آپ کے سامنے آنا پڑا۔ ایک ویڈیو میں نے واٹس ایپ گروپ پہ دیکھا جو ہندی میں پیش کیا گیا تھا۔ قرآن شریف کی سورہ اخلاص کو اس میں پیش کیا گیا۔ میں نے سوچا کہ چلو خیر ہندی میں صحیح، بہت سے مسلمان بھائی بہن اردو نہیں جانتے، ہندی میں پڑھ لیں۔ تو انہوں نے جب اس سورہ کی آخر آیت پڑھی تو اس آیت میں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ کو انہوں نے پڑھا وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، جو غلط تھا، اور انہوں نے لکھا بھی ایسے غلط۔ ہندی میں کہا کے نیچے انہوں نے نقطہ لگا دیا تو تلفظ غلط ہو گیا۔ تو اس سے میری روح کانپ گئی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور میں اس گروپ میں گیا، وہاں پر ان لوگوں کو واقف کرایا اور کہا کہ اس کو اسٹاپ کریں، اس کو شیئر نہ کریں۔ اب یہ کوئی معمولی غلطی نہیں ہے دوستوں، جس کتاب کا ہم زبر زیر نہیں بدل سکتے، ان صاحب نے حرف بدل دیے۔ دوستو چونکہ میں ایک رائٹر ہوں، شاعر ہوں اور چھوٹا موٹا فلم میکر ہوں، لیکن میں ان دنوں اردو تلفظ پر ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ اردو کے اچارن اور اردو کے تلفظ نام سے یوٹیوب پر میں کچھ پروگرامز بنا کے جاری کر رہا ہوں، ریلیز کر رہا ہوں، اور اب تک میں نے 8 کڑیاں اس پہ جاری کی ہیں۔ تو میری یہ عادت بن گئی ہے کہ ہندی کی یا اردو کی کوئی بھی تحریر ہو یا کوئی آواز ہو، اس کو میں غور سے سنتا ہوں۔ تو یہ غلطی میں نے سنا تو میں نے پکڑ لیا، اور یہ سورہ بھی ایسی تھی جو عام ہے، ہر مسلمان کو یاد ہوتی، مجھے بھی یاد تھی، تو میں نے پکڑ لی۔ لیکن سوچئے یہ کوئی ایسا سورہ کہ جو ہم نہیں جانتے یا عام مسلمان نہیں جانتا، اس کو لوگ غلط ڈھنگ سے پیش کر دیتے تو میں تو نہیں پکڑ پاتا۔ ایک اور جگہ دوسرا ویڈیو میں نے دیکھا، اس میں کوئی صاحب تھے، وہ ہندی میں یہ بتا رہے تھے، ہندی میں لکھ کر کہ اس سورہ کے پڑھنے سے یہ فائدہ، اس سورہ کے پڑھنے سے یہ فائدہ۔ تو انہوں نے بھی 2 غلطیاں کر دیں۔ سورہ کوثر کو انہوں نے کہا سورہ کوثر، اور سورہ اخلاص کو انہوں نے لکھا سورہ اخلاص، اور بول بھی دیا اور لکھ بھی دیا۔ تو ایسی غلطیاں ہو رہی ہیں۔ یہ بڑی معمولی سی بات نہیں ہے دوستو، یہ کلام پاک کے حرف کو آپ بدل رہے ہیں، حروف کو بدل رہے ہیں، تو اس پر غور و فکر کرنی چاہیے۔ اب جیسے یہی صاحب ہے، اگر ان کی آیت عربی میں وہ صحیح ان کو یاد ہوتی تو آپ بتائیں کہ وہ کیا یہ غلطی کرتے ہیں؟ وہ ان کی یعنی روح کانپ جاتی کہ اگر وہ ان کو یہ علم ہوتا کہ وہ کلام پاک کا حرف بدل رہے، کاف کو قاف لکھ رہے۔ ایک جگہ میں نے یہ پایا کہ لوگ سبحان ربی العظیم کو سبحان ربی العظیم بول دیتے، یعنی عظیم ہے خدا، بڑا ہے کو عظیم، تو عظیم کے معنی ہوتے ہیں گونگے اور بہرے کے، تو ایسا نہ کریں۔ اذان کو اجان بول دیتے ہیں، نماز کو نماز بول دیتے ہیں، وضو کو وضو بول دیتے ہیں۔ میں کچھ پوائنٹس یہاں پر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ نیم حکیم خطرہ جاں اور نیم اللہ خطرہ دین۔ تو جن لوگوں کو دین کا پورا علم نہ ہو وہ دینی پوسٹ قطعی نہ کریں، کیونکہ آپ انجانے میں کر رہے ہیں اور لوگ کئی جان بوجھ کے اس کو سیکھ لیں گے، کلام پاک کا غلط تلفظ سیکھ لیں گے، تو آپ پر بھی کہیں نہ کہیں جا کے اس کا اثر ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ ہندی میں قرآن پاک کی آیات لکھ رہے ہیں، ان کو پہلے خود عربی میں اچھے سے آیت یاد ہونا چاہیے، کسی کو سنا دیں، وہ کسی حافظ قرآن کو یا عالم فاضل کو سنا دیں، اور اس کے بعد پھر وہ ہندی میں بھی صحیح لکھ پائیں گے، اس کے بعد ہی لکھ پائیں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ اور ہم
قرآن پاک کی کوئی آیت آئی اور بنا جانچ کیے دھڑا دھڑ فارورڈ اور شیئر کرنے لگتے. تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر واٹس ایپ پہ کوئی دینی پوسٹ آپ دیکھتے ہیں تو پہلے اس کو جانچ لیں، پرکھ لیں کہ وہ صحیح ہے کہ نہیں. میری گزارش آپ سے ہے کہ میرے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں تاکہ ان کو معلوم ہو کہ کلام پاک کے حرف کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہے. انجانے میں ایسی غلطیاں لوگ کر دے رہے ہیں. ہمارے ہی نوجوان، ہمارے ہی مسلمان بھائی ایسی غلطیاں کر دے رہے ہیں. ان کے میں جذبے کی قدر کرتا ہوں، دینی جذبات میں ہے، باقاعدہ ہے، لیکن معلومات کی کمی ہونے کی وجہ سے کلام پاک کی آیات غلط ڈھنگ سے لوگوں تک پہنچ رہی ہیں. یا آپ لوگوں سے زبانی طور سے یہ بات بتا سکتے ہیں کہ اس طرح سے واٹس ایپ پہ ہو رہا ہے، اس لیے ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ ایسی غلطیاں نہ ہوں، کلام پاک کے آیات سے قطعی طور سے چھیڑ چھاڑ نہ ہو. بس اتنا ہی آپ سے کہنا تھا. بہت شکریہ آپ کا، بہت نوازش، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس مہم میں، اس نیک کام میں، اس نیک تحریک میں میرے ساتھ آئیں گے اور ہم سب مل کر اس کو بہتر کریں گے، ہمارے معاشرے کو ہم سدھاریں گے. اس میں اور کیا بہتر اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں آپ کامنٹس کر کے مجھے بتائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیں.